بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیا کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی جودوں کی خاک کے ذرے میں وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے، بشرطے کہ عقیدت، ادب اور اطاعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ ان میں سے ایک موتی حلال اور حرام کی تمیز ہے، دوسرا موتی کشف قبور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت عطا شدہ تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دو قبریں آئیں، فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، دونوں کو کسی بڑے گناہ کے سبب سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرتا تھا۔ جو سر پھرے نوجوان ان باتوں کو نہیں مانتے، ان سے کہا کرتا ہوں 14 سال کا خرچ میرے پاس لا کر جمع کرا دو تو میں تمہیں ایسے اللہ والوں کی صحبت میں جا بٹھاؤں گا جو تمہاری تربیت کریں گے، پھر 1 منٹ میں تم بتلا سکو گے۔ قبر هذا المقبور روضۃ من ریاض الجنہ، اس صاحب قبر کی بہشت یہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور قبر هذا المقبور حفرۃ من حفر النار، اس قبر والے کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ چیزیں جزء اسلام نہیں ہیں۔ کون کہتا ہے جن کو کشف قبور حاصل نہیں وہ مسلمان نہیں؟ آج میں مرد تطفیف کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 30واں پارہ ہے سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت ہے مطففین کے لیے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ یہ حکم تاجر پیشہ کے لیے ہے۔ اگر وہ کسی سے کوئی چیز لیں گے تو 40 سیر کے بجائے 40.5 سیر وصول کریں گے، لیکن اگر کسی گاہک کو دیں گے تو 40 سیر کے بجائے 39.5 سیر ہی نکلے گی۔ مگر اس حکم کی علت عام ہے، اس کو ذرا وسیع کر دیجئے۔ ہر 2 شخصوں میں تطفیف ہو سکتی ہے۔ تطفیف کا کیا معنی ہے کہ اپنا حق پورا لینا اور دوسرے کا حق ادا نہ کرنا، اپنا حق پورا لینا اور دوسرے کا حق ادا نہ کرنا۔ بیوی اور خامن، باپ اور بیٹا، آقا اور نوکر وغیرہ میں تطفیف ہو سکتی ہے۔ عام طور پر بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خامن جو کچھ کما کر لائے سب میری جھولی میں لا کر ڈال دے اور والدین کو ایک کھوٹا دھیلا بھی نہ دے۔ اس کے باوجود اگر وہ خامن کو وقت پر روٹی بھی نہ دے تو وہ مطفف ہے۔ اگر وہ پوچھے تو طرح طرح کے بہانے بنائے۔ بعض اوقات خامن مطفف ہوتا ہے، مطفف کا معنی حق میں کمی کرنے والا۔ اگر خامن مطفف ہوتا ہے، اگر وہ خود ہوٹل سے 2 وقت مرغن غذائیں کھائے اور بیوی بچوں کو دال کے لیے 2 پیسے دے دے تو یہ خامن مطفف ہے۔ درزی بھی مطفف ہو سکتا ہے اگر اس نے کسی بچے کا کام سکھانے کے لیے اپنے پاس بٹھلا رکھا ہے، اگر کسی بچے کو کام سکھانے کے لیے اپنے پاس بٹھلا رکھا ہے لیکن سارا دن اس سے حقے کی چل میں بھرواتا ہے اور کام نہیں سکھلاتا۔ استاد اور شاگرد میں بھی تطفیف ہو سکتی ہے۔ اگر استاد مطالعہ کر کے نہیں آتا اور شاگرد کوئی سوال پوچھے الٹا ان کو ڈانٹنے لگے تو وہ مطفف ہے۔
یہ مرد تطفیف جہنم میں رہ جائے گا۔ ویل للمطففین، ویل کا معنی ہے ہلاکت، اور جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ویل ہے۔ دونوں معنوں میں مطفف کی سزا، مطفف سزا کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، اس کا فقط ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کی تعلیم اور اللہ والوں کی صحبت ہو تو باقی امراض روحانی کی طرح مرض تطفیف سے بھی آہستہ آہستہ شفا ہو جاتی ہیں۔ آپ یہاں آتے ہیں، کتاب و سنت کا پیغام سنتے ہیں، تھوڑی بہت اصلاح ہو جاتی ہے۔ آپ کے بیوی بچے یہاں نہیں آتے، ان کو عذاب الہی سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو۔ اگر آپ نے اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا تو یاد رکھیے قیامت کے دن آپ گرفت سے نہ بچ سکیں گے۔ اس ذمہ داری سے سبک دوش ہونے کے لیے 8ویں دن ایک چونی خرچ کر کے ہفت روزہ خدام الدین لے جائے کریں۔ اس وقت ہے چوانی ہی نہیں ہے، اس کی قیمت ہوتی تھی، کیونکہ میری جمعرات کی تقریر اس میں چھپتی ہے۔ اگر بیوی بچے پڑے ہوئے ہوں تو ان سے کہیے خود پڑھ لیں، ورنہ ان کو پڑھ کر سنا دیا کریں۔ انجمن کا یہ مقصد نہیں کہ اس کا اخبار بکے اور نفع ہو، بلکہ یہ تو دوزخ سے آپ کے اور آپ کی بیوی بچوں کو بچانے کا سامان ہے۔ انجمن 34 سال سے قائم ہے، مگر چندہ جمع کرنے کے لیے اس نے کبھی سفیر نہیں رکھا۔ ہر انجمن کا ایک نہ ایک سفیر ہوتا ہے۔ علماء دورہ تفسیر کے لیے آتے ہیں، ملک کی تقسیم سے پہلے 80 تک آتے تھے، اب 40-50 ہوتے ہیں، مگر میں نے کبھی ان کے لیے چندے کی اپیل نہیں کی۔ روزی رساں اللہ تعالیٰ ہے، وہ خود بھجوا دیتے ہیں، وہی ان کو پشاور اور سکھر سے لاتا ہے، وہی ان کا رزاق ہے، وہی ان کا رزق بھجوا دیتا ہے۔ ایک دفعہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی سے بادشاہ ناراض ہو گیا اور حکم دیا کہ ضروریات زندگی میں سے کوئی چیز ان کے ہاں نہ پہنچے۔ ایک دفعہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ ناراض ہو گیا اور حکم دیا کہ ضروریات زندگی میں سے کوئی چیز ان کے ہاں نہ پہنچنے پائے۔ پہرے بٹھا دیے گئے، جو ان کے ہاں آتا اس کی تلاشی لے کر آنے دیتے۔ ایک دن وہ خادم کو ساتھ لے کر باہر تشریف لے گئے اور خادم سے فرمایا جو خریدنا ہے خرید لو۔ خادم نے جب دیکھا کہ بازار لگا ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے، عرض کی حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ ہمارے حصے کا جو رزق تھا اس کو ہمیں پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اعظام یا ملائکہ عظام کو حکم دے رکھا ہے، وہ یہاں جنگل میں بازار لا کر بیٹھے ہیں۔ یہ اعتماد اللہ ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائیں۔ سعادت بزور بازو نیز تا نہ بخش الخدائے بخشندہ۔ میرے دو مربی ہیں، حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے، انہوں نے قرآن مجید کا سندھی زبان میں ترجمہ کیا ہے، جو اب 9ویں دفعہ چھپا ہے۔ میرے لیے اس میں سے 1 پیسہ بھی حرام ہے، صرف ان کی روح کو ثواب پہنچانے اور اشاعت دین کے لیے چھپایا جاتا ہے۔ میں نے ان کو ٹائٹل پیج پر قطب الاقطاب لکھا ہے۔ اولیاء کرام میں یہ بہت بڑا درجہ ہے، لیکن وہ کبھی خاص بات فرماتے تو فرماتے ان گنہگار آنکھوں نے یہ دیکھا ہے۔ حضور کی دعا ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ ترجمہ: اے اللہ تو مجھے اپنی نظر میں حقیر اور دوسرے لوگوں کی نظر میں معزز بنا۔ اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کی تربیت یافتہ بھی اسی رنگ میں رنگے ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے بڑا سے بڑا گنہگار بھی آ جائے، وہ اس کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ بعض اوقات ایک شخص ساری عمر جنت کے کام کرتا رہتا ہے، جب ایک ہاتھ جنت میں جانے سے باقی رہ جاتا ہے، ایک کام اس سے ایسا ہو گیا کہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ساری عمر جہنم کے کام کرتا رہتا ہے، جب جہنم میں جانے سے ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے، اس سے ایک کام ایسا ہو جاتا ہے وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ والے یہ خیال کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آخری وقت میں اس گنہگار سے کوئی ایک ایسا کام ہو جائے کہ جنت میں چلا جائے، اور ہم سے ایسا کام ہو جائے جو ہمیں جہنم میں پہنچا دے۔ چونکہ نظام چلانا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت درہ ہاتھ میں رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کی ہستی فنا ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی ہستی فنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرض تطفیف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا الہ العالمین۔